آج کے دور کے بابا جی کو دیکھ لو، پوچھ لو کہ نماز کا جاتے کیوں نہیں، کہا پوت گوڈوں میں درد ہے، اور یوں پوچھ لو کس کس کی لگائی یہاں سے گزر کے گئی، ساری بتا دے گا انشاءاللہ۔ وہ گونگلو لے کے گئی، والو مٹر لے کے گئی، وہ سویٹر لے کے گئی لنڈے کے، سارے بتائے گا اللہ کے فضل و کرم۔ یوں بھی بتا دے گا کپڑے کون سے پہن رکھے تھے۔ پیار کرنے میں پوتے کا سر نظر نہیں آتا، دوتا نظر نہیں آتا، کون سے دیکھ کے بتا دے گا تیری گھر والی کیا کر رہی تھی وہاں کھڑی ہوئی۔ تم کیوں اپنے بڑھاپے کو گالتے ہو، تم کیوں اپنے بڑھاپے کو ضائع کرتے ہو؟ یقین جانو اس وقت اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ پیر میں ٹانگیں لٹک گئی، منہ میں دانت کوئی نہیں، پیٹ میں ہاتھ کوئی نہیں، اور کالے بال سارے سفید ہو گئے۔ اور میرے عزیزو، پہلے اخروٹ کو منہ میں رکھ کے توڑ دیا کرتے تھے، اب نرم روٹی چباتے، اللہ اکبر، لقمہ حلق کو آتا ہے۔ اب کس چیز کا گمان ہے؟ تمہاری کھلڑی پکڑ کر نہیں تمہارے چہرے پہ اس طرح چلاتا ہے۔ کیا موت یاد کوئی نہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد کوئی نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، قیامت کا دن ہوگا جب پروردگار عالم اعلان فرمائے گا تجھے 85 سال کی عمر دی تھی اور چلو جوانی تو ہنس ہنسا کے گزار دی، بتا بڑھاپے کے اندر میرے رسول کو کتنا راضی کر کے آیا۔ اگر چھوٹ ملتی تو عبداللہ بن ام مکتوم کو ملتی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، عبداللہ جی اللہ کے پیارے نبی، فرمایا میرے پاس آ جا۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے اس سے پوچھو اذان کی آواز سنتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بلال اذان دے، میرے کانوں میں آواز آتی ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جبرائیل میں نے تو اجازت دے دی لیکن میرا خدا اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تیرے کانوں میں آواز پڑتی ہے تو تجھے بھی چل کے خدا کے گھر میں آنا پڑے گا۔ نبی کا صحابی ہے، اللہ اکبر، محمد کے مصلی پر نمازیں پڑھانے والا، نبی کے منبر پر بیٹھ کے اللہ اللہ کروانے والا، مدینے کے اندر نائب بننے والا۔ ایمانداری سے بتاؤ جس کی پاکیزگی پر، جس کی عزت کو بڑھانے کے لیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ قرآن میرے عزیزوں اترا، حضور نے قرآن پاک سنا، پڑھ کے رو کے دکھا دیا۔ اتنے اعزاز والے صحابی کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتا نماز کے وقت ہے، رضائی کے اندر منہ دے کے تیرے میرے دادے کو سونے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ کہتا مجھے بزرگوں پتہ نہیں چلتا نماز کا وقت ہے کہ نہیں، بڈھا ہوں، دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ 10 بجے دادے کی عادت ہے شروع سے چائے پینے کی، اگر تو 10:30 بجا دے سب کی کھٹیاں کھڑی کر دے گا۔ 10 بجے چائے پینے کا تو پتا، دوپہر کو روٹی کھانے کو تو پتا۔ اللہ اکبر۔ بہو کے دروازے پہ 4 بجے چائے مانگنے کا تو پتا۔ میری تو شروع سے عادت ہے، ادھر مغرب کی اذان ہوئی نہیں، ادھر توے سے روٹی اتری نہیں۔ ان سارے وقتوں کا تجھے پتا، نماز کا تجھے پتا کوئی نہیں۔ وجہ یہ تیرے اندر حڈرامی آ گئی، وجہ یہ تیرے اندر سستا پن آ گیا، وجہ یہ کہ اللہ کی رحمت کو تیرے زبان کے گندے بولنے دور کر دیا۔ اور میرے بزرگ رات کو کھانستا رہتا ہے، تسبیح اپنی انگلیوں میں پرو لیا کر، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کر، سبحان اللہ کہتے کہتے سو جایا کر، آنکھ لگے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا کر۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ بڑھاپا ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، رشتے دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بھی کہتی ہے اللہ اکبر پتہ نہیں کب میری موت آئے گی، میں تو اس کے پیشاب پخانے دلاتی تھک گئی۔ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا سے منہ موڑ، دنیا بنانے والے کی طرف منہ کر لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس بڑھاپے میں اسے رو کے دکھا دے۔ بچہ روئے ماں کو پیار آنے لگ جاتا ہے، بندہ روئے خدا کو پیار آنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
کلمہ پڑھیں گے تو ایمان کی حالت میں آ جائے گی. کراڑ کلمہ پڑھے گا, ہندو کلمہ پڑھے گا, پولی بھیل کلمہ پڑھے گا, کولی کلمہ پڑھے گا, اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا. اور جنہوں نے باپ دادے سے کلمہ پڑھا, پردادا بھی, شکر دادا بھی, لکڑ دادا, سارے کے سارے مسلمان تھے. بیٹا بھی مسلمان ہے, پوتا بھی مسلمان ہے, خاندان کے خاندان والے مسلمان ہیں. اللہ پھر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, او لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کیسا اسلام ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو اور لا الہ الا اللہ کے سائے تلے سارے کام الا اللہ کے خلاف کر رہے ہو. رب کعبہ کی قسم ہے, لا الہ الا اللہ تجھے خدا کے گھر میں یاد آتا ہے, دکان پہ یاد کیوں نہیں آتا, سودا کم تولتے ہوئے یاد کیوں نہیں آتا, ریڑھی پر سے چیزیں اٹھا کر کھانے میں اللہ الا اللہ کیوں نہیں یاد نہیں آتا, میرے عزیزوں بغیر اجازت کے کھانے میں کیوں یاد نہیں آتا, دھوکہ دینے میں کیوں یاد نہیں آتا, بیٹیوں کا حق دوانے میں اللہ کیوں یاد نہیں آتا, بیوی کا حق مار کھانے میں اللہ کیوں یاد نہیں آتا. قرآن سے دور ہو گیا, 50 سال کی عمر گزر گئی. ایمانداری سے بتاؤ, المدنی مسجد میں آنے والے نمازیوں, سرحد کے غیور مسلمانوں, اگر میں کہوں گا وہ آدمی کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے پورے سال میں قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا, خدا پاک کی قسم دوں گا لوگوں نے کھڑے ہونا شروع کر دیا, دیکھ کے میرا شرم سے سر جھک جائے گا. کتنی پھٹکار مارتا ہوگا خدا کا قرآن, کتنا رو کے تمہیں دکھاتا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, یہ فریادی بن کے آئے گا, اللہ اکبر, ایک طرف آپ میں کھڑے ہوں گے, ایک طرف قرآن رو کے دکھائے گا. اللہ فرمائیں گے کیا بات ہے, کیوں دھاڑ ہے, کیا بات ہے, کیوں افسردہ کھڑا ہے. الہی کیا میں مردے بخشوانے والی کتاب تھا, یا الہی زنا کی قسمیں اٹھوانے والی کتاب تھا, یا اللہ مجھے چوروں نے میری قسمیں اٹھائی, شرابیوں نے میری قسمیں اٹھائی, داڑھے بال نے میری قسمیں اٹھائی, قسطوں کے سامان لینے لے جانے والے نے قسمیں اٹھائی. الہ العالمین ہر وقت مجھے بازاروں میں رکھا گیا, پروردگار عالم اللہ اکبر مجھے ایسی جگہ لا کے بے حرمت کیا گیا, ایسی جگہ لا کے مجھے بے عزت کیا گیا. اللہ اکبر, یا اللہ زمین والوں کو تو رحم نہ آیا, آسمان والوں نے میری بے بسی کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. جب یہ قرآن پروردگار عالم کے دربار میں رو کے دکھائے گا, رب کعبہ کی قسم اگر وہ قرآن کا وارث ہے, قرآن کا وکیل ہے, قرآن کی فریاد سن کر اگر اس نے قلم چلانا شروع کر دیا تو تیرا میرا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بچے گا, ختم ہو جائیں گے, تباہ کے تباہ ہو جائیں گے. اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, جسے کوئی میرا عزیز ہاتھ لگانے میں بجلی کا بل نہیں آتا, لا ریب کتاب ہے. اور صبح اٹھ جایا کرو, اٹھ کے اس قرآن کو ہاتھ ہی لگا لیا کرو, اور وضو کر کے اسے سینے سے لگا لیا کرو, اسے چوم لیا کرو, اسے بوسہ دے لیا کرو, بس زیادہ نہیں, 5 منٹ اسے کھول کے بیٹھ جایا کرو اور 2 آنسو اس پہ گرا دیا کرو کہ الہی کتنا میں بد نصیب ہوں, یا اللہ مجھے پیسے گننے کی گنتی آتی ہے, مجھے کپڑے پہننے کے رنگ ڈنگ آتے ہیں, الہی ہے میں بد نصیب, مجھے وہ کتاب پڑھنی نہیں آتی جس کتاب کی تلاوت انہیں خود کی, جس کتاب کی تلاوت فرشتوں نے کی, جس کتاب کی تلاوت خود امام الانبیاء نے کی, جس کتاب کی تلاوت سیدنا صدیق اکبر کرتا رہا, جس قرآن کو عمر فاروق پڑھتا رہا, جس کتاب کو عثمان غنی پڑھتا پڑھتا شہید ہو گیا, جس قرآن کو علی پڑھتا پڑھتا شہید ہو گیا. 4 دل کے فاقے ہیں, سیدہ فاطمہ قرآن پڑھتے پڑھتے دھڑام سے مسلح پہ گر گئی, قرآن نے پڑھتا پڑھتا نیزے کی اینی پر کربلا کے میدان میں حسین چڑھ گیا, قرآن پڑھتے پڑھتے بھائی کے ٹکڑوں پہ زینب آ کے رونے لگ گئی, قرآن پڑھتے پڑھتے امام زین العابدین ابا کے میت کو دیکھ کے دھڑام سے زمین پہ گر گیا, قرآن پڑھتے پڑھتے سیدہ خدیجہ نے امام الانبیاء کو دیکھا, ادھر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی, ادھر مکے کے رشتہ داروں کا پتھر حضور کے بدن پہ آیا کرتا تھا, نبی لولوہان ہوا کرتا, تشریف لائے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی, کہنے لگا میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, میں ابا کے ساتھ تجارت کا سامان لینے کے لیے جب میں مکے پاک آیا, کیا دیکھا چاروں طرف
طرف لوگ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کسی کے ہڈی، کسی کے کوئلہ، کسی کے لکڑی، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پھینک رہے ہیں، کا چہرہ بھی لولہان ہو گیا، کپڑے بھی خون میں رنگین ہو گئے۔ اتنی دیر میں ایک بچی آئی، 10-12 سال کی عمر ہوگی، اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ تھا، نام اس کا زینب تھا، اس نے پیالہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں لا کے دیا، حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، پیالہ منہ کے لگایا، حضور نے کلی کی، حضور کے منہ سے بھی خون آنے لگ گیا۔ بیٹی دی دیانی ہوتی ہے، بیٹی سے دیکھا نہ گیا، فوراً اپنے ابا کے بدن سے لپٹ گئی، کہنے لگی ابا کب تک یہ حالت رہے گی؟ ابا انہیں قرآن کیوں سناتے ہو؟ یہ تو بے دید لوگ ہیں۔ ابا انہیں قرآن کیوں سناتے ہو؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا؟ ابا جان آپ گھر میں قرآن سناؤ، امی جان سنے گی، رقیہ بہن سنے گی، ام کلثوم سنے گی، فاطمہ الزہرا سنے گی۔ نبوت نے بچی کو سینے سے چمٹا لیا اور رو کے فرمایا بچی میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، مجھے اللہ کا حکم ہے قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا، میری بچی قرآن سناتا رہوں گا، میرا لوگ مار مار کے قیمہ بھی بنا دیں گے، محمد قرآن کی تلاوت کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ نبی نے پتھر کھا کھا کے قرآن پڑھا، نبی کی بیٹیوں نے درختوں کے پتے چبا چبا کے قرآن پڑھا، اور بلال نے چمڑے ادھڑوا کے قرآن پڑھا، حسین نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، اور مسلمان تو مکھن پروٹے کھا کے قرآن نہیں پڑھتا، بتا قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دے گا؟ فریادی بنے گا یہ اللہ کے دربار میں۔ اور چلو میں نے آپ نہیں پڑھا، یہ تو میری بد نصیبی ہے، میں اپنے بچے کو ہی پڑھا دیتا، میں اپنی بچی کو قرآن پڑھا دیتا۔ ترسو گے اللہ کی قسم، رو گے جب اسرائیل سوٹے مارے گا پیر کے اوپر، اس وقت کہو گے دھی قرآن سنا دے، کہنے لگی ابا میرے پاس تو BA کی ڈگری ہے، میرے بچے مجھے قرآن سنا دے، ابا جان میرے پاس تو میٹرک کی ڈگری ہے، اور میری گھر والی تو قرآن سنا دے، آج تو قرآن کہتا سنا دے، تو سننے کے کنگن لا کے دیتا تھا، تب تو مجھے نکاح قرآن سنا دے، تو سارے دل کی دکان کی بکری دہاڑی لا کے مجھے دیا کرتا تھا، کہتا تھا سنبھال کے رکھیو، گرم چائے بنا دے، کاش جتنی دیر میں تو گرم چائے پیتا تھا اتنی دیر میں میرے سے قرآن کی ایک سورت یاد کر لیتا، آج تجھے رونا نہ پڑتا، آج بھی چھوڑے کے وقت تیری آنکھوں میں آنسو نہ آتے، آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ بیٹی کو رو کے دکھاوے گا میں نے سود پہ پیسہ لے کر کیا تجھے جہیز بنا کے نہیں دیا، میرا برادری ملک برادری میں نام تھا، اس کی بیٹی، اس نے جو اپنی بیٹی کو جہیز دیا اخیر کر دی، او میری بچی میں نے پورے تجھے جہیز کے اندر سنہری رنگ کی صندوقنی میں لال رنگ کے جزدان میں قرآن دیا تھا، آج اس کی دو آیتیں پڑھ کے سنا دے کہ ابا جان تیری بھی بد نصیبی میری بھی بد نصیبی، ابا جان محلے والی مجھے لینے آئی تھی اور آ کے کہا تھا آجا مدرسے میں قرآن پڑھنے چلے، ماں نے منہ پر چپیڑ مار کے کان مروڑا تھا کہ دفعے ہو ٹیوشن سدھی ہو کے جا پڑھ لیں گے قرآن، آج قرآن کی ضرورت پڑی، میٹرک کی ڈگری دھری کی دھری رہ گئی، FA سامنے پڑا رہ گیا، خدائے پاک کی قسم کچھ نہ لے کے گیا سوائے قبر کے اندر اجاڑ لے کے گیا، رونا لے کے گیا، قبر کے اندر آنسو لے کے گیا، دنیا سے جا رہا تھا پانی کے آنسو رو رہا تھا، خدا کی قسم جب قرآن نے رو کے دکھایا تو قبر کے اندر خون کے آنسو رونا پڑے گا۔